الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الحمدللہ عز و جل علم دین سے مزین ایک خوبصورت سلسلہ جو دارالفتہ اہل سنت کے نام سے موسوم ہے، مستقل آپ فیس بک کے پیجز پر، دعوت اسلامی کے پیج پر، مدنی چینل کے پیج پر، دارالفتہ اہل سنت کے پیج پر دیکھتے ہی رہتے ہیں، اور الحمدللہ اس کے ذریعے آپ علم کی بہت ساری باتیں حاصل کرتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سلسلے کی اور علم دین کی برکتیں عطا فرمائے، ہمیں علم نافع عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل آج بھی سوال جواب کا سلسلہ ہوگا. آپ کے جو سوالات ہوں گے حتی الامکان ان کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی. اللہ جل شانہ ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل جو کچھ آتا ہوگا ضرور آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. اپنے سوالات اچھی نیت کے ساتھ بھیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں آپ کو عطا فرمائے، علم عطا فرمائے اس کے ذریعے. اور اگر آپ کا سوال بالفرض کسی وجہ سے شامل نہیں ہو پاتا تو کم از کم اتنا ہے کہ آپ اس سلسلے میں شامل رہیں گے تو دوسروں کے جو سوالات ہیں اس کے ضمن میں جو جوابات حاصل ہوں گے اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو اس کا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا. انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالات شامل کیے جائیں گے. ماشاءاللہ سوالات آ رہے ہیں. محمد سہیل بھائی کا سوال ہے، کہہ رہے ہیں کہ مکڑی کے جالے رات کو نہیں توڑنے چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو رات کو توڑے گا اس کا گھر بھی ٹوٹ جائے گا. دیکھیں ایسا کچھ نہیں ہے. مکڑی کے جالوں کو صاف کر دینا چاہیے کہ ان کے گھر میں رہنے کی وجہ سے گھر کے اندر بے برکتی ہو سکتی ہے. ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ ہم اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھیں. اور تو ان مکڑی کے جالوں کو نہ دن میں صاف کرنے میں کوئی مسئلہ ہے نہ رات میں صاف کرنے میں مسئلہ ہے، اسے صاف کیا جا سکتا ہے. عاطف شیخ اتاری بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اونٹنی کا نام اصبح بھی تھا؟ ادبا نام تھا، قصوہ نام تھا اور ادبا نام تھا آپ علیہ السلام کی اونٹنیوں کا. صحیح. مدثر بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وضو کا پانی کھڑے ہو کر پیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں دو طرح کے پانی کھڑے ہو کر پینا سنت مبارکہ ہے. ایک زمزم کا پانی کہ یہ کھڑے ہو کے پیا جائے گا، یہ سنت مبارکہ ہے. دوسرا وضو کا بچا ہوا پانی. اس وضو کے بچے ہوئے پانی سے مراد یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ برتنوں کے اندر وضو کیا جاتا تھا، خاص طور پر وضو کرنے کے لیے لوٹے رکھے جاتے تھے جن کے ذریعے سے وضو کیا جاتا تھا. تو اس پانی سے وضو کرنے کے بعد اس برتن میں جو پانی بچا ہوتا تھا اسے کھڑے ہو کے پینا یہ سنت ہے اور اس کے فوائد ہیں. باقی ہم عام طور پہ جو وضو کر رہے ہوتے ہیں وہ نلوں کے ذریعے وضو ہو رہا ہوتا ہے اور پانی ہمارا یہ برتن کے اندر گر رہا ہوتا ہے، یہ بالٹی نیچے ہوتی ہے اس کے اندر گر رہا ہوتا ہے، تو وہ پانی یہ وضو کا بچا ہوا پانی نہیں کہلاتا. اس کو کھڑے ہو کے نہیں پیا جائے گا اور اس کو ویسے بھی نہیں پیا جاتا. یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ وہ مستعمل ہوگا یا نہیں ہوگا. یعنی اگر پانی جو آپ کے جسم سے ٹپک رہا ہے وہ زیادہ ہے، بالٹی میں دوسرا پانی کم ہے، تو اس صورت میں وہ مستعمل ہو جائے گا. اور اگر بالٹی کا پانی زیادہ ہے اور آپ کے جسم سے گر کر ٹپکنے والا جو پانی ہے وہ کم ہے تو اس صورت میں پانی غیر مستعمل رہے گا، اسے پیا جا سکتا ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ طبیعت جو ہے اس کو پینے پر آمادہ نہیں ہوگی، اس کو گوارا نہیں کرے گی. تو جس پانی کو کھڑے ہو کر پینا یہ سنت قرار دیا گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ نے کھڑے ہو کر پیا، تو اس سے مراد وہ وضو کا بچا ہوا پانی ہے جس میں برتن کے ذریعے وضو کیا گیا اور برتن میں پانی جو بچا ہوا رہ گیا اسے کھڑے ہو کر پیا جائے. صحیح. عمر سعید بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ جو بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں کیا ان کا عقیقہ بھی کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں عقیقہ زندگی کے اندر ہی ہو سکتا ہے. سنت مبارکہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کر لیا جائے. اس سے پہلے بھی اگر کسی نے عقیقہ کیا تو عقیقہ ہو جائے گا، لیکن بہتر اور سنت طریقہ کار یہ ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے. 7ویں دن نہیں کر سکتے تو پھر ہر 7ویں دن، یعنی 7 دن کے بعد 14 دن، 14ویں دن، 21ویں دن، 28ویں دن. جیسے منگل کے دن پیدائش ہوئی تو 7واں دن پیر کا بنتا ہے،
اس پیر کو کر لیں بہتر ہے، ورنہ اگلے پیر کو، ورنہ کسی بھی پیر کو کر لیں، عقیقہ ہو جائے گا۔ بلکہ 7ویں دن کے بعد کسی بھی دن عقیقہ کریں گے تو سنت عقیقے کی ادا ہو جائے گی، اور 7ویں دن سے پہلے بھی کریں گے تو سنت تو 7ویں دن بنے گی، لیکن اس سے پہلے کرنا جو عقیقہ ہے اگر کسی نے کر لیا تو وہ بھی جائز ہے۔ جس کا انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، اب اس کا عقیقہ نہیں کیا جا سکتا، عقیقہ یہ زندہ انسان کا ہوتا ہے۔ صحیح۔ طارق محمود بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ ضروریات دین سے کیا مراد ہیں؟ دیکھیں، بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جنہیں ہر خاص و عام یعنی علماء بھی جانتے ہیں، اور علماء کی صحبت میں رہنے والے عوام بھی جانتے ہیں کہ یہ دین کی ضروری باتیں ہیں، جن کو ماننا یہ دین کے اندر ضروری ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو ماننا، اس کے ایک ہونے کو ماننا، اسی کو معبود ماننا، اسی کو حاجت یعنی حقیقی حاجت روا ماننا، اسی کو یعنی وہی حقیقی طور پر مدد کرنے والا ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا خالق ہے۔ اس بات کو ہر ایک عالم بھی جانتا ہے، جو علماء کی صحبت کے اندر رہتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ اسی طرح رسولوں پر ایمان لے کر آنا علماء بھی جانتے ہیں، علماء کی صحبت میں رہنے والے لوگ بھی جانتے ہیں۔ 5 وقت نماز اللہ تبارک و تعالی نے فرض کی ہے، روزے فرض کیے ہیں، زکوٰۃ فرض کی ہے، جو صاحب استطاعت ہے اس کے اوپر حج فرض کیا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی وہ دینی باتیں جن کو ماننا یہ ضروری ہے، اور ہر خاص اور عام سے مراد وہ عوام کہ جو علماء کی صحبت میں رہتے ہیں، علماء سے ان کا تعلق رہتا ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ یہ چیز دین کی ضروری بات ہے، اس کو ماننا ضروری ہے۔ تو ایسی چیز کو ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ ضروریات دین وہ ہیں کہ ان میں سے جو کسی ایک بات کا بھی انکار کر دے گا تو وہ پھر مسلمان نہیں رہ سکتا۔ صحیح۔ شوکت علی بھائی پوچھ رہے ہیں کہ جنت کے دروغہ کا کیا نام ہے؟ جنت کے دروغہ نہیں بولتے، دروغ تو جھوٹ بولنے والوں کو بولتے ہیں۔ اصل تلفظ داروغہ، جنت کے جو جہنم کے داروغہ ہیں ان کا نام مالک ہے، اور جنت کے جو نگہبان ہیں یا جنت کے جو دربان ہیں، جنت کی جو نگہبانی کرتے ہیں، یعنی جو ایک طرح سے سپروائزر ہیں، جو سنبھالنے والے ہیں تمام معاملات کو، اللہ تبارک و تعالی نے اسباب بنائے ہوئے ہیں، اس نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے، سلسلہ رکھا ہوا ہے، تو ان کا نام رضوان ہے، ان کو رضوان جنت یہ کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ شیخ نومی ہے، کہہ رہے ہیں کہ قسم کھا کر توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ قسم وہ قسم کہ جو مستقبل کی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی یا اس کے صفات کی کھائی ہو۔ جیسے مستقبل میں کسی کام کے کرنے کی، فیوچر کے اندر آئندہ کسی کام کے کرنے کی قسم یوں کھائی کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا یا میں یہ کام نہیں کروں گا، یوں قسم کھائی یا یہ قسم کھائی کہ میں قسم کھاتا ہوں، یعنی کسی اور چیز کی قسم نہیں بولی کہ مجھے میری ماں کی قسم یا باپ کی قسم یا بیٹے کی قسم، بلکہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کی قسم کھائی یا ویسے ہی قسم کھائی اور مستقبل کی قسم ہے اور پھر اس کو توڑ ڈالا تو اس کے اوپر کفارہ بنتا ہے۔ مثلاً کسی کام کے کرنے کی قسم کھائی تھی کہ میں یہ کام کروں گا اور وہ کام نہیں کیا، یا کام نہ کرنے کی قسم کھائی تھی اور وہ کر لیا، تو اب قسم کا کفارہ دینا ہوگا، اور قسم کا کفارہ یہ 2 وقت کا کھانا 10 مسکینوں کو کھلانا ہے، 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں یا ان کو اوسط درجے کے کپڑے پہنا دیں، اور آسان تر کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو آپ ایک صدقہ فطر دے دیں، صدقہ فطر کی رقم انہیں دے دیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں کئی سالوں سے صدقہ فطر کی جو کم سے کم رقم بنتی ہے وہ 100 روپے بنتی ہے، تو یہ 10 مسکینوں کو الگ الگ آپ 100 روپے دے دیں گے تو اس صورت میں آپ کا قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ صحیح۔ فرید بھائی کا سوال ہے، کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو پرانے سال کے اختتام پر اور نئے سال کے شروع ہونے پر نوافل وغیرہ پڑھتے ہیں، تو یہ نوافل وغیرہ پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اچھی نیت کے ساتھ نوافل پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بندہ اگر نفل پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ جو یہ سال شروع ہو رہا ہے، چاہے وہ اسلامی سال شروع ہو رہا ہو، چاہے وہ عیسوی سال شروع ہو رہا ہو، کوئی بھی سال شروع ہو رہا ہے، مہینہ شروع ہو رہا ہے، اور وہ دعا مانگتا ہے، نفل پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش کرتا ہے کہ یہ سال اس کے لیے اچھا ہو، یہ مہینہ اس کے لیے اچھا ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شریعت مطہرہ اس سے کوئی منع نہیں کرتی۔ انور علی بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ گھر اور دکان میں رات کے وقت جھاڑو لگانے سے کیا بے برکتی ہوتی ہے؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ایک چیز ہوتی شرعی حکم کہ جس کے اوپر کسی چیز کے گناہ اور ثواب کا ترتب ہوتا ہے کہ یہ چیز گناہ بنے گی، یہ چیز جو ہے وہ ثواب کا سبب بنے گی، کہ اس کے نہ کرنے کی وجہ سے یا اس کے کرنے کی وجہ سے آپ کو گناہ ملے گا، ایک یہ چیز ہوتی ہے۔ اور ایک ہوتے ہیں بزرگوں کے، بڑوں کے تجربات ہوتے ہیں، اور وہ تجربات کبھی شریعت مطہرہ کے، یعنی جو بڑوں کے تجربے، بزرگوں کے تجربے سے نہیں ہوتے، بڑے بڑوں کے تجربات ہوتے ہیں، تو وہ بعض اوقات شریعت سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات شریعت سے نہیں ٹکرا رہے ہوتے۔ تو یہ جو تجربات ہوتے ہیں اگر یہ شریعت مطہرہ سے ٹکراتے نہیں ہیں تو پھر اس صورت میں ان پر عمل کر لینے میں بہتری ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی اس کے برخلاف کرتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے شریعت کے کسی حکم کو توڑا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص رات میں جھاڑو لگاتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر گناہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ بعض بزرگوں کا، بعض بڑوں کا یہ تجربہ رہا کہ اس طرح کرنے کی وجہ سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے، تو لہذا اگر ضرورت نہیں ہے، جیسے مہمان وغیرہ نہیں آ رہے یا بہت زیادہ کچرا ایسا نہیں ہو گیا کہ جس کو دیکھ کے طبیعت کے اندر اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے، بندہ جو ہے وہ عجیب سا فیل کرتا ہے، تو پھر اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بندہ اس جگہ کو کپڑے وغیرہ سے یا جھاڑو وغیرہ سے صاف کر دے۔ سجاد حیدر بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ عقیقے کا کیا طریقہ ہے؟ عقیقے کا طریقہ یہ ہے کہ بچے کی جب ولادت ہو تو 7ویں دن اگر لڑکا ہے تو بہتر یہ ہے کہ 2 بکرے، اور لڑکی ہے تو 1 بکری۔ اگر 1 بکرا بھی کرتے ہیں لڑکے کے لیے یا بکری کرتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی عقیقے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ 7ویں دن بکرے کو ذبح کیا جائے اس کی طرف سے، اور اس کا گوشت چاہے تو خود کھائیں، غریبوں کو کھلائیں، رشتہ داروں کو کھلائیں۔ جس طرح قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، اسی طرح اس کے بھی آپ 3 حصے کر سکتے ہیں، اور اس کو تقسیم بھی کر سکتے ہیں، ماں باپ بھی کھا سکتے ہیں، دادا دادی نانا نانی بھی کھا سکتے ہیں۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عقیقے کا گوشت جو ہے وہ والدین نہیں کھا سکتے، یا دادا دادی نہیں کھا سکتے، یا نانا نانی نہیں کھا سکتے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کو بھی کھانے کی اجازت ہے، یہ بالکل کھا سکتے ہیں، غربا میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو 7ویں دن جانور اس کی طرف سے جب ذبح کیا جائے گا تو یہ عقیقے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ صحیح۔ محمد شہداب بھائی کا سوال ہے، پوچھ رہے ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ والے دن کاروبار کرنا حرام ہے؟ نہیں جی، کوئی حرام نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی بھی کاروبار کرتا نہیں ہے اس دن۔ عام طور پہ لوگ اس دن کی چھٹی مناتے ہیں، اور یہ ہے بھی ہماری جو ہے وہ خوشی کے دن ہے، خاص طور پر جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض مواقع پر خوشی منائی جاتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بدلے اللہ نے تمہیں یہ 2 دن عطا کیے ہیں، تو ہمیں ان دنوں کے اندر خوشی منانی چاہیے، خوشی کا اظہار بھی کرنا چاہیے، لیکن شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر کرنا چاہیے۔ اگر اس دن کوئی کاروبار کرتا ہے تو اس کے کاروبار کرنے کی وجہ سے اس پہ کوئی حرف نہیں آئے گا اور اس کا کاروبار بھی حلال ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ اگر وہ دکان کھول کے بازار کے اندر بیٹھ جائے گا، اور لوگ بیٹھتے بھی ہیں، جیسے مثال کے طور پر جنرل اسٹور والے ہوتے ہیں یا بہت سارے ایسے دکاندار ہوتے ہیں کہ جن کی بکری بہت زیادہ اس دن عید کے دن ہوتی ہے، تو وہ کاروباری تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا بندہ کھول کے بیٹھ جائے کہ جس میں عید کے دن دکان کھلتی نہیں اس مقام پر، تو ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ انگلی اٹھائیں گے کہ اس کو آج کے دن بھی جو ہے وہ چین نہیں ہے۔ تو اگر کوئی حاجت نہیں ہے تو بہتر ہے کہ وہ دکان نہ کھولے اپنی، لیکن اگر وہ کوئی کاروبار کرتا ہے اس دن تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، جو رزق وہ کمائے گا وہ رزق بھی اس کے لیے حلال ہوگا۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں کے سوالات شامل کیے جا رہے ہیں، آپ بھی یہ لائیو سلسلہ جو ابھی چل رہا ہے اس کو اپنی ٹائم لائن پر شیئر کریں، دوستوں کو بھی دعوت دیں کہ وہ اس سلسلے کو جوائن کریں تاکہ وہ بھی علم دین حاصل کر سکیں۔ سعید نواز بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ والدین کو بعد انتقال بچوں کی کوئی خیر خبر ہوتی ہے؟ کیا انہیں پتہ چلتا ہے بچے پریشان ہیں یا خوشحال ہیں؟ جی بالکل خیر خبر ہوتی ہے۔ اصل میں جو بندہ مرتا ہے تو اس کا جسم مرتا ہے، روح نہیں مرتی، روح نکالی جاتی ہے جسم سے، اسی کو موت کہا جاتا ہے۔ روح کا اس کے بعد جسم کے ساتھ تعلق رہتا ہے۔ احادیث طیبہ کے اندر یہ موجود ہے کہ بندہ جب اچھے عمل کرتا ہے اور تو اس کے والدین کو وہ عمل پیش کیے جاتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، برے عمل کرتا ہے اس کے والدین کو وہ عمل جب پیش کیے جاتے ہیں تو وہ غمگین ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ان معاملات کی ان کو خبر یہ ہوتی رہتی ہے۔ محمد فرحان بھائی کا سوال ہے، پوچھ رہے ہیں کہ ایک نیت کے ساتھ کتنے نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، رات کے وقت یا دن کے وقت؟ دیکھیں جو نوافل ہیں بہتر یہ ہے کہ ہر کام کے لیے الگ الگ ہی نیت کے ساتھ نوافل پڑھیں تو اچھا ہے، لیکن اگر چند نوافل بلا کے بھی پڑھ لیے نیتوں کے ساتھ تو اس میں حرج نہیں ہے۔
محمد ثقلین سعید بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ سنت کے مطابق وضو کرنے کا طریقہ قرآن پاک کی روشنی میں ارشاد فرما دیں۔ دیکھیں، جو سنت کے مطابق قرآن پاک جو وضو کا طریقہ ہے، قرآن پاک میں اس کے فرائض بیان کیے گئے ہیں۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے بغیر دین کو مکمل طور پہ سمجھنا ممکن نہیں، اور علماء کی، فقہا کی تشریح کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنا یہ عام آدمی کے لیے ممکن نہیں ہوا کرتا۔ تو قرآن پاک میں جو سنت طریقہ کار ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو کیا، وہ صاف الفاظ کے اندر موجود نہیں ہے، صرف فرائض بیان کیے گئے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو لو اور اپنے ہاتھ کوہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پاؤں دھو لو ٹخنوں سمیت، الی الکعبین، پاؤں کو ٹخنوں سمیت یہ دھونے کا حکم دیا گیا ہے، وارجلکم الی الکعبین۔ تو یہ ہے قرآن پاک کے اندر۔ اب باقی رہا پہلے ہاتھ دھونا، پھر اس کے بعد کلی کرنا، اس کے بعد ناک میں پانی چڑھانا، تین مرتبہ چہرے کو دھونا، 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھونا، پورے سر کا مسح کرنا، پہلے ہاتھ آگے سے پیچھے کی طرف لے جانا، پھر پیچھے سے آگے کی طرف لے کر آنا، پاؤں کا دھونا، یہ تمام کی تمام سنتیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ احادیث طیبہ کے ذریعے مکمل طریقہ جانا جاتا ہے۔ یاسر عثمان بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ ایک وضو کے ساتھ کتنی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ جتنی چاہے پڑھیں، جب تک وضو برقرار ہے آپ فجر کی نماز سے عشاء کی نماز تک جتنی چاہے نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ فرحان ناصر بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے یا الگ؟ دیکھیں، عوام الناس عام طور پر تنہا پڑھتی نہیں ہیں، لوگ نیکی کی طرف آسانی سے راغب ہوتے نہیں ہیں، تو علماء کرام نے کبھی کبھی نوافل کی جماعت کرانے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے کہ تدائی کے ساتھ بھی اگر کبھی کبھی ہوتی ہے تو اس کے جواز کی بعض فقہاء کرام نے اجازت دی ہے، ورنہ اگر بغیر تدائی کے ہوتی ہے، بغیر اعلان کے ہوتی ہے تو بھی زیادہ سے زیادہ، تدائی کے ساتھ بھی ہوتی ہے، بغیر تدائی کے ہوتی ہے، بغیر اعلان کے ہوتی ہے تو اس میں حرج ہی نہیں ہے۔ 1 2 نے 3 نے پڑھ لی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگی کہ ایک ساتھ پڑھ لیں، لیکن بہت سارے جمع ہو جاتے ہیں تو بعض فقہاء کرام نے اس کو مکروہ تنزیہ کہا بھی ہے، تو صرف اس بنیاد پر کہ الگ الگ پڑھنا چاہیے، لیکن اگر جمع ہو کر لوگ پڑھتے ہیں اور ان کی رغبت اس کے اندر ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھوائی جائے تاکہ لوگ جمع ہو کر جماعت سے نماز پڑھ سکیں۔ آکاش حسین اتاری بھائی ہیں، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ علیکم وعلیہ السلام۔ کہہ رہے ہیں کہ عورت مقابر پر جا سکتی ہیں؟ نہیں جانا چاہیے، عورتوں کو مزارات پر، مقبرے میں جانا یا اپنا قبرستان جانا یہ منع ہے، ان کو نہیں جانا چاہیے۔ صحیح۔ اور محمد عیسیٰ بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ قبرستان جاتے ہیں تو وہ قبر کو سجدہ وغیرہ کرتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، پہلا تو ہمارا موقف بالکل واضح طور پر ہے کہ قبر کو سجدہ کرنا یہ حرام ہے۔ قبر کو سجدہ کریں یا کسی بھی شخص کو سجدہ کریں، سجدہ کرنا یہ حرام ہے جبکہ وہ تعظیم کے طور پر ہو، اور اگر نعوذ باللہ کوئی عبادت کے طور پہ سجدہ کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ 2 ٹوک یہ ہمارے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اور اس کے پر پورا ایک رسالہ آپ نے الزبدۃ الزکیہ کے نام سے تحریر فرمایا ہے کہ کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ عبادت کا سجدہ کرنا یہ کفر ہے، اور عبادت کے علاوہ تعظیم کا جو سجدہ کیا جاتا ہے وہ پچھلی امتوں کے لیے تو جائز تھا، لیکن ہماری امت کے اندر، ہماری شریعت کے اندر یہ حرام ہے کہ تعظیم کے طور پر بھی، رسپیکٹ کے طور پر بھی آپ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ اب رہا کسی کا قبر پہ سجدہ کرنا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ یوں کرتے ہیں، تو پہلی بات تو دیکھیں کہ عام طور پہ سجدہ کرتے نہیں ہیں، وہ جھک کے چوم رہے ہوتے ہیں، جس کو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سجدہ کر رہے ہیں۔ چومنا الگ چیز ہے، ہم چومنے سے بھی منع کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے امام نے جو طریقہ کار بیان کیا علماء کے اقوال کی روشنی میں، وہ یہ بیان کیا کہ قبر سے ہمیں 2 گز کے فاصلے پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ جب بندہ اتنی دور کھڑا رہے گا تو پھر اس صورت میں چومنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی چومتا ہے تو اس کو گناہگار
نہیں کہا جائے گا، بہتر یہ ہے کہ وہ قبر کو نہ چومے۔ سجدہ وہ نہیں کر رہا ہوتا، اگر کوئی سجدہ کر رہا ہے تو نعوذ باللہ اس کے بارے میں یہ تصور تو بہت ہی بعید ہے کہ وہ اس کو خدا سمجھ کے سجدہ کر رہا، اس کی عبادت کر رہا۔ اگر وہ سجدہ کر بھی رہا ہے تو تعظیم کے طور پہ کر رہا ہے، اور یہ سجدہ کرنا بھی اس کا حرام ہے، ہم اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتے۔ صحیح۔ عارف خان محمد بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ مجھے سورہ یاسین حفظ نہیں ہو پا رہی، بہت کوشش کر رہا ہوں، کوئی طریقہ بتا دیں۔ طریقہ یہ کہ پڑھتے رہیں، مسلسل پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک دن یاد ہو ہی جائے گی۔ روزانہ کی ایک ایک آیت یاد کیا کریں، دو دو آیتیں جو آپ کی جتنا حافظہ ہے اس کے اعتبار سے یاد کیا کریں، پیچھے سے ملا کے پڑھتے رہا کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک دن یاد ہو ہی جائے گی۔ صحیح۔ محمد صفی اللہ ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ نائٹ میں ناخن کاٹنا کیسا ہے؟ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہارون رشید کے دربار میں موجود تھے، جب پوچھا تو آپ نے کہا کہ جو سنت ہے، جو خیر ہے، اس کو مؤخر نہیں کیا جاتا، یعنی رات میں بھی ناخن یہ کاٹے جا سکتے ہیں۔ صحیح۔ آصف بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ پکی اینٹوں کی قبر کے اندر لحد بنا سکتے ہیں؟ اب یہ بنتی بھی ہے نہیں بنتی پکی اینٹوں کے اندر، یہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن پکی اینٹوں سے جو قبر بنانے کا مسئلہ ہے، ایک ہی قبر کے اندر، تو قبر کے اندر جو پکی اینٹیں ہیں، خاص طور پہ وہ مقام کے جہاں مردے کا چہرہ ہوتا ہے، اس مقام کی طرف پکی اینٹیں یہ یعنی جو آگ میں پکی بھی ہوتی ہیں وہ نہیں لگانی چاہیے۔ اگر لگائیں بالفرض وہ جگہ ایسی ہی کہ لگانا ضروری ہے تو پھر اس کے اوپر آپ گیلی مٹی لگا دیں تاکہ اس کا اثر جو ہے وہ آگ کا اثر یہ دور ہو۔ اگر اوپر کوئی لگاتا ہے پکی ہوئی اینٹیں تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اوپر کی جو قبر ہے اس کو بھی کچا رہنے دیا جائے۔ باقی لحد بنانا یہ سنت مبارکہ ہے، اب یہ پکی اینٹوں والی قبر کے اندر بنتی ہے یا نہیں بنتی یہ میرے علم کے اندر نہیں ہے۔ صحیح۔ ارسلان گجر بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ عقیقے کا گوشت سارے کا سارا گھر پہ رکھ لیں، کسی کو بھی نہ دیں تو عقیقہ ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا۔ عقیقہ جب آپ نے جانور ذبح کر لیا تو اس کی عقیقہ ہو گیا، اب رہ گیا گوشت تو وہ آپ کی مرضی ہے، چاہے آپ اپنے پاس رکھ لیں چاہے سارا کا سارا صدقہ کر دیں، دونوں چیزوں کا آپ کو اختیار ہے۔ بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کر لیں، ایک حصہ فقیروں کو یعنی غریبوں کو دیں، دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں کو دیں، اور تیسرا حصہ اپنے گھر کے اندر رکھیں۔ مظہر شیخ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک جمعہ غلطی سے چھوٹ جائے تو اس کے بدلے جمعہ ہی پڑھا جائے گا یا ظہر پڑھیں گے؟ اگر کسی کا جمعہ قضا ہو گیا، یعنی جمعے کے دن وہ جمعہ کسی وجہ سے نہیں پڑھ پایا، تو اس پر اس دن ظہر کی قضا فرض ہے کہ اس نے اب ظہر کی قضا کرنی ہے، جمعے کی قضا نہیں ہوگی۔ صحیح۔ فاروق ملک بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ صحیح اگر ویل چیئر کے ذریعے کی تو ہو جائے گی؟ اگر شرعی معذور ہے، یعنی اس کا عذر ہے کہ اس کے پاس قوت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے کہ چل کر وہ سعی کر سکے، پھر اس کے بعد اس نے ویل چیئر پر کی تو ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ قدرت رکھتا تھا چلنے کی، چل سکتا تھا، پھر اس کے باوجود اس نے ویل چیئر پر یا کسی بھی سواری پر کی اس نے سعی، تو اس صورت میں اس کے اوپر دم لازم آئے گا۔ شاہد خان بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ پرائز بونڈ کے حوالے سے رہنمائی فرمائیں، جائز ہے ناجائز ہے؟ پرائز بونڈ بالکل جائز ہے، اور اس پہ نکلنے والا جو منافع ہے وہ بھی حلال ہے۔ البتہ کچھ عرصے قبل ہماری حکومت نے 40,000 کا ایک پریمیم والا بونڈ نکالا تھا، اس پر وہ رقم دیتے تھے مزید 6-7 مہینے کے بعد، وہ حرام تھا۔ اس کے علاوہ جو پرائز بونڈ ہے وہ بالکل جائز ہے، اور اس پر نکلنے والا انعام بھی حلال ہے۔ صحیح۔ سلمان علی بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ مرد کی نماز گھر پر ہو جاتی ہے یا مسجد میں جانا ضروری ہے؟ ہو جانا اس معنی میں کہ اس نے فرض نماز بھی گھر کے اندر پڑھی تو نماز تو اس کی ہو جائے گی، لیکن اگر اس کے اوپر جماعت واجب تھی اور اس نے بغیر اجازت شرعی اس جماعت کو چھوڑ دیا تو وہ گناہگار ہوگا۔ یعنی مسجد اس کے قریب ہے، اہل سنت کی مسجد ہے، امام کی تمام شرائط امام کے اندر پائی جاتی ہیں، اب اس نے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے اس جماعت کو چھوڑ دیا تو اس جماعت کے چھوڑنے کی وجہ سے وہ گناہگار ہوگا۔ گھر میں اس نے نماز پڑھی تو نماز اس کی ہو جائے گی، اور نوافل تو گھر کے اندر پڑھتے رہنا چاہیے، یہ اچھی بات ہے۔ فرحان ناصر بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ نماز میں رکوع کے بعد ربنا لک الحمد پڑھنا چاہیے یا کوئی اور؟ اس میں 4 طرح کے الفاظ ہیں، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد،
اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، یعنی پہلا والا جو ہے ربنا لک الحمد اس میں نہ اللہم ہے نہ ولک الحمد ہے، لک الحمد ڈائریکٹ پڑھ لیا، دوسرے والے میں ولک الحمد ہے، تیسرے والے میں اللہم ربنا لک الحمد یعنی اللہم کا اضافہ ہے، اور چوتھے والے کے اندر اللہم کا لفظ بھی ہے اور واو بھی ہے۔ تو سب سے بہتر جو ہے وہ اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے، جس کو یہ یاد ہے وہ یہ پڑھے، اللہم ربنا لک الحمد یہ پڑھے، ورنہ اگر ربنا لک الحمد بھی پڑھتا ہے تو یہ تسبیح اس کی ادا ہو جائے گی۔ صحیح۔ صدیق نواب بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں ایسی جگہ پر ہوں جہاں اذان ہوتی ہے جمعے کی اور خطبہ شروع ہو جاتا ہے، تو سنتیں کس طرح پڑھنی؟ یہ اصل میں عام طور پہ وہاں یوں ہوتا ہوگا کہ اذان جو پہلی والی ہوتی ہوگی وہ بعد میں ہوتی ہوگی، صحیح، یعنی دو اذانیں ہوتی ہیں، تو پہلی اذان جو ہے جب وہ ہو جائے تو اس کے بعد سنتیں پڑھیں، دوسری اذان کے بعد تو ہر جگہ پہ یہی ہوتا ہے کہ دوسری اذان کے بعد خطبہ فوری طور پہ دیا جاتا ہے، اس میں تو وقفہ نہیں ہوتا، تو آپ دوسری جو اذان ہے اس کے ہونے سے پہلے ہی سنتیں پڑھ لیا کریں۔ صحیح۔ نور احمد بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر فوت شدہ بچہ پیدا ہوا تو کیا اس کا نام رکھا جائے گا؟ نہیں، جب وہ پیدا ہی فوت شدہ ہوا ہے تو اس کا نام رکھنے کی حاجت نہیں ہے، لیکن رکھ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد علی بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نماز میں سکون لینے کے لیے، قرات کا مزہ لینے کے لیے آنکھیں بند کر لی ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، ویسے نماز میں آنکھیں بند کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے کہ ایسا نہ کیا جائے، لیکن اگر کسی کو نماز کے اندر توجہ آنکھیں بند کرنے سے حاصل ہوتی ہے، خشوع اور خضوع حاصل ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنی آنکھوں کو بند کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ اچھا ہے کہ اپنی آنکھیں بند کر کے وہ نماز پڑھے۔ صحیح۔ حافظ عبید اللہ صدیقی بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ نماز میں اگر سجدہ نہ کر سکیں تو پھر کس طرح سجدے کی جگہ کیا کیا جائے؟ اگر تو آپ سجدہ کرنے پہ قادر ہی نہیں ہیں، یعنی مثال کے طور پہ بعض لوگوں کو گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے کہ وہ زمین پر گھٹنے نہیں لگا سکتے، یا کوئی اور عذر ہے، کمر کے اندر تکلیف ہے کہ وہ جھک ہی نہیں سکتے سجدے کے اندر، اور نہ ہی جو 11 انگل ہے اتنی بڑی کوئی جگہ ہے اس کے پاس، کوئی چیز ہے کہ جس کے اوپر وہ سجدہ کر سکے، تو پھر اس صورت میں سجدہ اس پر سے ساقط ہو جائے گا، اس پر سے معاف ہو جائے گا۔ اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ساری نماز بیٹھ کے پڑھے، مثلا کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو ساری نماز کرسی پہ بیٹھ کر ہی پڑھے، نیچے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو ساری نماز نیچے بیٹھ کر ہی پڑھے۔ یہ جو قیام کا حکم ہوتا ہے کہ کتنی ہی دیر قیام کے لیے کھڑا ہو سکے، یعنی جتنی قدرت ہے اتنی دیر وہ قیام کے لیے کھڑا ہو، یہ اس صورت میں ہے جب کہ وہ سجدہ کر سکتا ہو، یعنی اگر کسی کو سجدہ کرنے پر قدرت حاصل ہے تو پھر اس کو حکم یہ ہے کہ جتنی دیر وہ قیام پر کھڑا ہو سکتا ہے اتنی دیر کھڑا ہونا اس کے لیے ضروری ہے، پھر جب اس کی قدرت ختم ہو جائے تو وہ بیٹھ جائے۔ جیسے بعض معذور ہوتے ہیں، بعض شخصوں کو کمزوری ہوتی ہے اور کھڑے ہونے پہ قدرت نہیں رکھتے لیکن سجدہ کر سکتے ہیں، تو پھر ان کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ تکبیر تحریمہ بھی کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں تو پھر ان پر لازم ہوگا کہ کھڑے ہو کے تکبیر تحریمہ کہیں، پھر اس کے بعد بھلے وہ بیٹھ جائیں، لیکن جس کو سجدہ کرنے پہ قدرت ہی حاصل نہیں ہے اب وہ ساری نماز بیٹھ کر ادا کرے۔ باقی اس کا تفصیلی طریقہ آپ دارالفتہ اہل سنت کا ایک رسالہ ہے کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام، اس میں جان سکتے ہیں۔ ساجد بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ عبد الساجد نام ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہو تو سکتا ہے، کیونکہ عبد کا معنی غلام ہے، اور ساجد یقیناً بڑے بڑے انبیاء کرام علیہم السلام، اسی طرح صحابہ کرام، یہ سارے ساجد ہی تھے، تو اس نسبت سے ہو تو جائے گا، لیکن ہمارے ہاں یہ رکھا نہیں جاتا، محمد ساجد رکھا جاتا ہے، تو وہی رکھنا چاہیے۔ صحیح۔ سمیر بھائی کا سوال ہے، رمضان کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ تراویح گھر پر پڑھی جا سکتی ہے؟ تراویح گھر پر پڑھی جا سکتی ہے، یعنی اگر کوئی شخص عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے، پڑھنے کے بعد آ کے تراویح اپنے گھر پہ ادا کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن ہوتا عام طور پہ یہ ہے کہ بندہ جب جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس صورت میں وہ جماعت پڑھ لیتا ہے تراویح، گھر پہ آ کے عام طور پہ لوگ تراویح پڑھتے نہیں ہیں، کچھ رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں، پھر یہ کہ بعض اوقات لوگوں کو بھی اس حوالے سے جو ہے وہ خیالات گزریں گے کہ یہ تراویح پڑھتا نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ بندہ یہ مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ ہی تراویح ادا کرے۔ حسان نسیم بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ سفارش کرنا بھی رشوت کے حکم میں؟ نہیں، بالکل نہیں، سفارش کرنا رشوت کے حکم میں نہیں ہے، لیکن سفارش دو طرح کی ہوتی ہے، جائز اور ناجائز۔ سفارش اس کی کرنا کہ جو کسی منصب کا اہل ہے، کسی کام کا اہل ہے،
اور واقعی اس کو وہ منصب ملنا چاہیے لیکن بغیر سفارش کے وہ جگہ اسے مل نہیں رہی، اب کوئی اس کی سفارش لگا دیتا ہے تو پھر اس صورت میں یہ سفارش جائز ہو جائے گی۔ اور دوسری سفارش ناجائز ہوتی ہے کہ بندہ اس منصب کا، اس مقام کا، اس کام کا اہل نہیں ہوتا اور ناجائز سفارش کر کے اس کو اس کام پر لگا دیا جاتا ہے، کسی دوسرے کا حق وہاں پہ مار لیا جاتا ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ صحیح۔ عبد الماجد محمد ہیں، کہہ رہے ہیں کہ 2 رکعت کی نیت کی تھی نماز کی، لیکن تیسری کے لیے بھی کھڑے ہو گئے تشہد کے بعد، تو اب کیا کیا جائے؟ یہ تفصیلی ہے کہ کون سی نماز کے لیے آپ جو ہے وہ نیت کی تھی۔ آپ نے فرض پڑھنے کے لیے کی تھی تو پھر آپ فوری طور پہ بیٹھ جائیں، اور نفل پڑھے تھے تو نفل میں بھلے آپ اس کو کنٹینیو رکھیں، 2 رکعتیں مزید پڑھ لیں۔ فرض میں کھڑے ہو گئے ہیں تو بیٹھ گئے، اور اس کے بعد پھر آپ اگر قاعدہ اولا پڑھ چکے تھے یعنی التحیات پڑھ چکے تھے تو پھر اس صورت میں سجدہ سہو کریں، دوبارہ التحیات پڑھیں اور سلام پھیر دیں، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ اور اگر ابھی آپ نے التحیات نہیں پڑھی تھی اور ویسے ڈائریکٹ کھڑے ہو گئے تو بیٹھنے کے بعد پہلے التحیات پڑھیں، پھر اس کے بعد سجدہ سہو کریں، دوبارہ التحیات پڑھ کے پھر سلام پھیر دیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ خرم چغتائی بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ سگریٹ پینے سے وضو قائم رہتا ہے یا نہیں؟ وضو تو قائم رہتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ سگریٹ پینے کے بعد وضو کر لیا جائے، ورنہ کم از کم منہ کے اندر جو بو ہے اس بو کو ویسے ہی دور کر لینا چاہیے۔ ویسے تو سگریٹ پینی ہی نہیں چاہیے کہ یہ جسم کے لیے نقصان کا سبب ہے، لیکن اگر کسی نے پی تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، منہ کی جو بو ہے اسے ویسے ہی دور کر لینا چاہیے، اور بالخصوص بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو پھر تو اس کو دور کرنا ہی ہوگی، اور جب مسجد میں آ رہا ہے تو مسجد کے اندر تو بدبودار بو لے کر آنا یہ ناجائز ہے۔ شہراز بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ غسل کے 3 فرض وہ ادا کر لیے غسل کرتے وقت، کیا نماز کے لیے اب دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ نہیں، اگر غسل آپ نے اس کے فرض ادا کر لیے تو اس کا ایک فرض یہ ہے کہ سارے جسم پر آپ نے پانی بہانا ہے، تو جب سارے جسم پر پانی بہا لیا آپ نے تو اس میں وضو کے اعضاء بھی آ گئے، وہ پارٹس بھی آ گئے کہ جس میں آپ نے وضو کے اندر پانی بہانا ہوتا ہے، تو وضو آپ کا ہو چکا ہے، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انصار جمیل بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ زہرا نام رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، رکھ تو سکتے ہیں لیکن فاطمہ زہرا یہ حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا سیدہ طیبہ طاہرہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لختے جگر کا ایک طرح سے ایک خصوصیت والا نام بنا ہوا ہے کہ فاطمہ رکھا جائے تو بہت اچھا ہے کہ آپ کی نسبت سے رکھا جا رہا ہے، زہرا رکھا جائے تو آپ کی نسبت سے رکھا جا رہا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن ملا کے رکھتے ہیں تو توجہ فوری جو ہے وہ سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جاتی ہے۔ یعنی کوئی کسی کو فاطمہ بولے گا تو یہ نہیں ہوگا وہ کسی عام کو بھی بول لے گا، لیکن فاطمہ زہرا سے توجہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جاتی ہے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ یا تو صرف فاطمہ رکھیں یا پھر صرف زہرا رکھیں، لیکن اگر کوئی دونوں ملا کے بھی رکھتا ہے تو پھر اس میں حرج نہیں ہے۔ یاسر عثمان بھائی کا سوال ہے، پوچھ رہے ہیں کہ نماز میں کئی لوگ ہلتے رہتے ہیں تو یہ کرنا صحیح ہے؟ نہیں، نماز میں جھومنا نہیں چاہیے، سکون کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ صحیح کرنے کا کیا حکم ہے، واجب ہے یا یہ سنت ہے؟ صحیح کرنا یہ واجب ہے، ضروری ہے، یعنی جو بھی عمرہ یا حج کا احرام باندھے گا تو طواف کے بعد اس نے سعی کرنی ہے۔ عمرے میں تو سعی کے بعد حلق کروائیں گے تو اسی کے بعد آپ نے جو ہے وہ فارغ ہونا ہے، سعی سے پہلے تو حلق بھی نہیں کروا سکتے۔ البتہ حج کیا، حج کرنے کے بعد طواف زیارت ادا کر لیا تو سعی نہیں کی تو احرام سے تو نکل چکے ہیں، لیکن سعی کرنا بہرحال واجب ہے، سعی پھر بھی کرنی ہے۔ اگر کسی نے سعی نہیں کی عمرے کی اور اس نے حلق کروا لیا تو اس صورت میں سعی تو دوبارہ کرنی ہوگی، اس کو ساتھ ہی ساتھ اس کو دم بھی دینا ہوگا۔ صحیح۔ کہہ رہے ہیں سید نویر بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وضو کھڑے ہو کر ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، لیکن مستحب یہ ہے، اچھا یہ ہے کہ بیٹھ کر وضو کیا جائے، قبلہ رو بیٹھیں، قبلہ رو بیٹھ کر وضو کریں۔ اور اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر، جیسے مثال کے طور پر آج کل ہمارے یہاں عام طور پر جو واش بیسن ہوتا ہے اس میں کھڑے ہو کر وضو کرتے ہیں، تو اس کرنے سے وضو تو ہو جائے گا، البتہ بہتر بیٹھ کر وضو کرنا ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ پوچھ رہے ہیں کہ مسجد کی پلاسٹک والی ٹوپی پہن کر نماز کا کیا حکم ہے؟ نماز کے بارے میں حکم یہ ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد،
کہ جب بھی نماز کے لیے آؤ تو زینت اختیار کرو، یعنی اچھے کپڑے پہن کے بندہ آئے، امامہ شریف اچھا پہنا ہو، ٹوپی اچھی پہنی بھی ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے غلام کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھنے بالکل میلے کچیلے کپڑوں کے اندر، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کسی کے پاس بھیجوں، یعنی کسی سردار کے پاس بھیجوں، کسی بڑے کے پاس بھیجوں، تو کیا تم ان کپڑوں کے اندر جاؤ گے ان کے پاس؟ تو منع کیا کہ نہیں جاؤں گا۔ تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ زیادہ لائق ہے کہ اس کے لیے زینت کو اختیار کیا جائے۔ تو اسی طرح جب ہم نماز کے لیے آئیں تو ایسی حیت کے اندر ہونے چاہیے، ایسے حلیے کے اندر ہونے چاہیے کہ معزز ہستیوں کے سامنے جس میں جاتے ہیں اس سے بہتر انداز میں ہم ہوں۔ تو اب یہ جو مسجد کی ٹوپی ہے پلاسٹک والی، یہ ایسی ٹوپی ہے کہ عام طور پہ بندہ ایسی ٹوپی پہننا پسند کرتا نہیں ہے، یعنی جو لوگ ٹوپی پہنتے بھی ہیں وہ اس طرح کی ٹوپی نہیں پہنتے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنی ٹوپی اپنی جیب کے اندر رکھا کریں، بلکہ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ کم از کم سر پر ہمیشہ ٹوپی رہنی چاہیے، اور اس سے اچھا یہ کہ سر پر امامہ رہنا چاہیے تاکہ سنت کی ادائیگی ہو۔ لیکن کم از کم اتنا تو ہونا کہ جب نماز کے لیے آئیں تو ہمارے جیب کے اندر کوئی اچھی سی کپڑے کی ٹوپی رکھی ہو، نماز کے وقت ہم اس کو اپنے سر پر پہن لیں۔ بعض لوگ جو رومال رکھ لیتے ہیں تو ان کو دیکھ کر بندہ تصور کرے کہ کیا یہ اپنے آفس کی کم از کم اپنے باس کے سامنے اس طرح جا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں جائیں گے اس طریقے سے سر پر رومال باندھ کے۔ تو ہمیں نماز کو ایک اہمیت دینی چاہیے، ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ جب ہم یہ تصور رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اہتمام بھی کریں گے۔ تو اور کچھ اہتمام نہیں تو کم از کم ہم سر ڈھانپنے کا اچھے انداز میں اہتمام جو ہے وہ کر لیا کریں۔ سلمان ملک بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نماز میں وسوسے آ گئے ہوں تو اب اس نماز کو دوبارہ پڑھیں گے، ایسی نماز کا فائدہ ہے نہیں ہے؟ نماز تو دوبارہ نہیں پڑھی جائے گی، اور وسوسوں کی طرف توجہ نہ دی جائے۔ وسوسے آ گئے ہیں تو ان کو جھٹک دیا جائے، نماز بہرحال آپ کی ہو چکی۔ حارث بٹ کا سوال ہے، پوچھ رہے ہیں کہ زوال کے وقت نوافل ادا کرنا کیسا ہے؟ زوال دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک زوال وہ کہ جس کو ہم زوال کہتے ہیں، یعنی جو زہوہ کبریٰ کا وقت ہوتا ہے جس میں سورج ہمارے سروں کے اوپر ہوتا ہے، یہ اصل زہوہ کبریٰ کا وقت کہلاتا ہے، اور ہم اس کو کہتے ہیں زوال۔ اس وقت میں تو نماز پڑھنا، کوئی بھی نماز ہو، یہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں۔ اور دوسرا جو زوال ہوتا ہے، جو حقیقی زوال ہے، زائل ہونا، تو اس وقت سورج ڈھل رہا ہوتا ہے، نیچے کی طرف آ رہا ہوتا ہے، اور ظہر کا وقت یہ شروع ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت میں نماز پڑھنا یہ درست ہوتا ہے۔ تو جس کو ہم زوال کہتے ہیں، جو حقیقتاً زہوہ کبریٰ ہے، اس وقت میں نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور جو حقیقی زوال ہے کہ جس میں سورج ڈھل رہا ہوتا ہے، زائل ہو رہا ہوتا ہے، اور ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہوتا ہے، اس میں نماز پڑھنے میں حرج نہیں ہے۔ محمد حسان کا سوال ہے، پوچھ رہے ہیں کہ جانور کا صدقہ بھی دیا جا سکتا ہے انسان کی طرح؟ ہم دیا جا سکتا ہے، یعنی اگر لگتا ہے کہ آپ کا جانور بہت اچھا ہے اور اس کو نظر لگنے کا آپ کو اندیشہ ہے تو صدقہ دینے میں تو حرج نہیں ہے۔ صدقے کا مقصد جو ہوتا ہے، ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ فقراء کو اس سے فائدہ پہنچے، تو چلے جانور کے ذریعے ہی اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح۔ کھڑے ہو کر مسواک کی جا سکتی ہے نہیں کی جا سکتی؟ کاشف احمد بھائی کا سوال ہے۔ کی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس میں۔ ہمارے سلسلے کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے۔ جو لوگ ہمارے ساتھ تھے جن کے سوال شامل نہیں ہو سکے تو وہ آنے والا جو پروگرام ہوگا اس کے اندر ضرور سوال کیجئے گا۔ یہ پیج بھی لائک کر لیں، اس کے ساتھ ساتھ دارالفتہ اہل سنت کا فیس بک پیج ہے، وہاں بھی لائیو ہوا کرتے ہیں ہفتے میں 2 دن، تو وہ بھی جوائن کر لیں، وہاں بھی آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہی ہوا کرتے ہیں، مختلف مفتیان کرام باب المدینہ کراچی سے، لاہور سے، پنڈی سے، UK سے بھی ہم لائیو کیا کرتے ہیں، تو آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیں تو انشاءاللہ آپ کا سوال کا بھی انشاءاللہ جوابات دیے جائیں گے۔ اور اگر آپ کا سوال شامل نہیں کیا جا رہا تو آپ دارالفتہ اہل سنت سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ان کے نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ دعا کروا دیں، کئی لوگوں نے دعا کا بھی عرض کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ۔ رب کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کی نیک جائز تمناؤں کے اوپر رحمت کی نظر فرما آمین۔ یا رب العالمین، ان کی نیک حاجتوں کو پورا فرما یا رب العالمین، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، بالخصوص وہ بیمار کے جو عرصہ دراز سے اپنی بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں،
جن بیماروں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے، جو بیمار اس وقت سن رہے ہیں، بیماروں کے نمائندے ہیں، رب کریم تمام کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، آمین۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جو تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، انہیں آسان اور حلال رزق عطا فرما، ہمارے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما یا رب العالمین۔ جو اولاد کے طلبگار ہیں، نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما، جن مسلمان بہن بھائیوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، رکاوٹیں دور فرما، نیک اچھے رشتے عطا فرما یا رب العالمین۔ ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو ان کے گھروں کے اندر سکھ اور چین نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔